جائیں. جو بچہ صبح 6 گھنٹے اسکول میں کچھ نہیں پڑھ کے آیا وہ 1.5 گھنٹہ ٹیوشن میں کیا پڑھ لے گا؟ اگر وہاں ہماری توجہ نہیں، ہمارا تو ڈاکٹر MBBS سب کی بات نہیں کرتا، لیکن بہت سارے ہیں وہ سرکاری ہاسپٹل میں جائیں تو کہتے ہیں جی صحیح چیک کرانا ہے تو کارڈ رکھ لیا، شامی 5 بجے آ گئی. اتنے صحیح کیوں نہیں ہوتا؟ ادھر سے تو تنخواہ نہیں لیتا، یہاں سے تو پیسے نہیں لیتا، یہاں سے تو ساری زندگی لے گا، تیرے مرنے کے بعد تیری بیوی بھی پینشن لے گی. لیکن اتنا اس کو حرام نہ کریں، اسے حلال کریں، لوگوں سے پیار کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور کو نصیحت کریں، تو فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین خیر خواہی ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی وہ نصیحت سن کے تو پہلے دن کام پہ گیا. میں نے کہا علم وہ ہے جو آپ کو بدل دے. میں پہلے دن گیا ڈیوٹی پہ، ایک گھوڑا میں نے خریدا یہودی سے. جب اس سے سودا میرا طے ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کتنے پیسے؟ سودا طے ہو گیا، 3 دینار میں گھوڑا خرید لیا. کہتے ہیں میں نا گھوڑے کی لگام پکڑی تو وہ میرے پیچھے چلنے لگا. تو میں نے اس کو کہا یہ تو بڑا شریف النفس جانور ہے، یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کی تو قیمت زیادہ ہے. کہنے لگا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے سارے گھوڑے گھروں میں نہیں رکھے جا سکتے، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں اس زمانے میں جو لوگ گھر میں بھی رکھ لیتے تھے، بچے بھی سواری کر لیں. کہنے لگے یہ تو تیرا جانور مہنگا ہے، لہذا یہ 3 کا نہیں، یہ تو 6 دینار کا ہے. کہتے ہیں پھر حضرت جریر بن عبداللہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے، تھوڑا سا چلایا تو کہنے لگا یہ تو سواری کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، یہ تو 6 کا نہیں، یہ تو 9 کا ہے. کہتے ہیں اسے 9 دینار دیے تو وہ یہودی آپ کا پلو تھام کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا آپ وہی ہیں کہ بدل گئے ہیں؟ تو بڑی دیر سے مجھ سے سودا خریدتے ہیں، میں بیچتا ہوں، زمانہ بدل گئے؟ تو فرمانے لگے ہاں میں بدل گیا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس نبی سے علم سیکھا ہے جس کا علم دلوں کو بدل ڈالتا ہے، جس کی تربیت روحوں کو پاک کر دیتی ہے، جو وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ تزکیہ فرما دیتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی میں تو ابھی بھی منڈی میں جا کے جب بیچوں گا تو یہ 12 دینار کا بکے گا، تو جب اللہ مجھے 3 دینار اس میں سے دے دے گا تو میں تیرے 6 کیوں رکھوں؟ لہذا 9 تیرے اور 3 میرے. کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلنے لگا تو یہودی چھلانگ لگا کے میرے پیچھے بیٹھ گیا، اور میں نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے بھی اس نبی کے پاس لے جا جس نے تجھے تبدیل کر دیا ہے. بات یہ ہے میرے بھائی کہ علم اگر آپ کو بدلتا نہیں، اگر بیٹے نے B.Ed کرنے کے بعد جا کے پہلا فتویٰ یہ دیا کہ ابا جی آپ کو کیا پتا، آپ تو پڑھے لکھے نہیں، تو تیرے B.Ed کرنے کا پہلا فتویٰ یہ کہ تیرا ابا جاہل ہو گیا، اور اس نے MSc کی ڈگری لیتے ہی کہا اماں جی آپ پڑھی لکھی نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں. او خدا کے بندو، وہ کون سا علم ہے جس نے ماں باپ ہی ان پڑھ کر دیے؟ وہ کون سا علم ہے جس نے بزرگوں اور بوڑھوں کا ادب ہی چھین لیا؟ وہ کون سا؟ وقت کا مفتی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، محقق ہو، عالم ہو، شیخ ہو، حتیٰ کہ صحابی ہو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو جتنا مرضی قرآن، حدیث، فقہ، اصول، تفسیر، منطق، فلسفہ، بدیع تو کچھ بھی جانتا ہو، لیکن اگر تجھے جنت ملے گی تو ماں کے قدموں کے نیچے سے ہی ملے گی. جتنا مرضی اونچا ہو جا، جنت تیری وہیں ہے اور وہیں سے تجھے ملے گی. اس کے لیے تیرے پاس جتنی مرضی ڈگریاں ہو تو جھکے گا اماں کے قدموں میں تو جنت ملے گی. اور بچہ وقت کا عالم ہو اور ابا صرف مومن ہو، کلمہ پڑھتا ہو، چاہے وہ ناظرہ قرآن پاک بھی نہ پڑھتا ہو، نبی پاک نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، اگر ابا راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا، ورنہ اللہ راضی. تو اگر تیرا علم تجھے شعور ہی نہیں سکھاتا، تیرا علم تجھے غریب سے پیار کرنا ہی نہیں سکھاتا، تیرا علم تجھے کسی کا دکھ بانٹنا ہی نہیں سکھاتا، تیرا علم اگر تجھے کسی شخص کی محبت ہی نہیں سکھاتا، علم نے صرف کپڑے پہننا سکھائے ہیں کہ اچھی پینٹ پہننی ہے، 3 پیس پہننا ہے، یہ سکھایا علم نے، سب کو جاہل سمجھنا ہے یہ سکھایا علم نے، بس بالوں کا سٹائل خراب نہیں ہونا چاہیے یہ سکھایا علم نے. اور بھائی علم تو انسان کو نکھارتا ہے، اور جو علم نبی پاک سکھاتے ہیں وہ تو بندے کو سوار دیتا ہے.